جو رہے عشق میں قدم رکھیں وہ نشیب و فراز کیا جانے. ان کا حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی میدان جنگ میں دیکھا کہ دشمن بہت زیادہ تعداد میں، تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، جھنڈا مجھے دے دو اور زمین میں گڑھا کھود کرنا مجھے گھٹنوں تک وہاں دفن کر دو. تصور کریں آپ، جھنڈا میں پکڑے رکھوں گا، دشمن کا لشکر بہت زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی ریلا آئے اور اگر میرے قدم باہر ہوئے تو میں گھسٹ کر کہیں آگے نہ نکل جاؤں، تو مجھے آدھا دفن کر دو زمین میں. کیوں؟ میں کٹتا رہوں گا مگر اپنے مرکز سے ہٹوں گا نہیں. اور اسی طرح کیا گیا، اور پھر انہوں نے جب تک سانس میں سانس رہی جھنڈا نہیں گرنے دیا انہوں نے. تو اس طرح کی قربانیاں انقلاب لاتی ہیں. تو امام الانبیاء کے غلام و تحریک لبیک نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ پرانی تاریخیں اس نے پھر یاد کروا دی. تو یہ ہماری خوش بختی ہوگی اگر عاشقوں کے اس قافلے میں ہم شریک ہو جائیں. اب دیکھو، جب فیض آباد میں دھرنا تھا نا تو ادھر لوگ بیٹھے تھے اور ادھر تیاریاں تھی کہ گولیوں سے بن کے رکھ دینا. اللہ جانتا تھا کہ یہ جاننے دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور پھر خدا نے حضور کا معجزہ ظاہر کیا. ادھر سے بادل اٹھا ہے، اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیں. آج بادل اٹھا ہے اور بادل کا ٹکڑا اس دھرنے والے مجمع کے سامنے آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بادل نہ رہا، اس میں محمد میں بدل گیا. اور اس دفعہ جب لاہور سے دھرنے کے لیے نکلے تھے، اس دفعہ جب نکلے تھے، امام الانبیاء کے غلام رحمت للعالمین مسجد کے اوپر جہاں سے دھرنا شروع ہونے والا تھا، پھر بادل اٹھا ہے اور 3 بار اس نے اس میں محمد لکھا ہے. وہ ہمارے پاس فوٹو ریکارڈنگ موجود. اس دور میں اتنے بڑے حضور کے معجزے ظاہر ہو رہے ہیں، اور آقا بتا رہے ہیں کہ صرف میرے نام کا رخ ادھر نہیں ہے، خود میرا رخ بھی انہی کی طرف ہے، کیونکہ یہ میرے دین اور میرے نام کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں. اس لیے اس قافلے میں شامل ہو. یہ 4 دن کی زندگی ہے. قبر میں نہ تیر والے ہوں گے، نہ شیر والے ہوں گے، نہ بلے والے ہوں گے. جب گھر والے دفن کر کے آ جائیں گے تو امام الانبیاء کے غلاموں اس وقت صرف مدینے سے میرے رسول تشریف لائیں گے. اگر حضور نے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا کہ یہ میرا تو ہے ہی نہیں، تو کیا بنے گا؟ یہ تو تیر والوں کا تھا، یہ تو شیر والوں کا تھا، یہ تو بلے والوں، یہ میرا ہے ہی نہیں. اور ایسے ہی ہونا ہے. کیوں امام الانبیاء کے غلاموں، یہ جتنے لیڈر ہیں نا، ان کے ماننے والوں کو میں کہتا ہوں ہمت ہے تو آؤ میدان میں، تم دعا کرو کہ تمہارا حشر ان کے ساتھ ہو. قیامت کے دن تمہارا حشر ہو ان کے ساتھ. کوئی جرت نہیں کرے گا دعا کرنے کی. یہ صرف ہم ہیں تاریخ لبیک والے جو دعا کر سکتے ہیں، مولا قیامت کے دن امیر المجاہدین کی سنگت عطا کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک جی تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. یعنی اسی سے پہچانو کہ سچا کون اور جھوٹا کون، حضور کا غلام کون ہے اور غدار کون. تحریک انصاف کا کوئی بندہ، مسلم لیگ کا کوئی بندہ، پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ جو ان کا ورکر ہے، کارکن ہے، وہ یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ مولا قیامت کے دن مجھے وہاں رکھنا جہاں تو میرے لیڈر کو رکھے گا. دنیا داری کے لیے وہ بھی ساتھ ہیں، انہیں بھی معلوم ہے یہ بدبخت کہاں جانے ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ صرف تاریخ لبیک کے کارکن ہیں جو دعا مانگ سکتے ہیں، مولا قیامت
قیامت کے دن جہاں خادم حسین ہو وہیں ہمیں رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ حضور کی سنگت میں ہونے ہیں، کہ وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حضور کے عاشق بھی ہیں، محافظ بھی ہیں ناموس رسالت کے۔ تو جن کی سنگت قیامت کے دن چاہتے ہیں، اسی دنیا میں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ اور یہ یاد رکھیں جو اس دنیا میں ان کے ساتھ نہیں ہوگا وہ اس دنیا میں بھی ساتھ نہیں پا سکے گا۔ اس لیے ہم نے اپنا بھلا دیکھنا ہے ہر صورت پہ، کہ ہم نے تاجدار کائنات کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں اگر حضور کا دامن ہاتھوں سے چھوٹ گیا تو۔